السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں پنجاب کے ایک بہت ہی دور دراز گاؤں میں سرسبز گنے کے کھیتوں کے درمیان میں ایک پرانا ٹیوب ویل موجود تھا۔ کبھی یہ پورے علاقے کی زندگی ہوا کرتا تھا۔ اس کی دھڑ دھڑ کرتی ہوئی موٹر، بہتا ٹھنڈا پانی اور اس کے گرد بیٹھے کسانوں کی ہنسی۔ مگر پچھلے 7 سالوں سے اب وہ سب چیزیں خاموش تھی۔ لوگ کہتے تھے رات کو اس کے پاس مت جانا، وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر گاؤں کا نوجوان کسان ارسلان نامی لڑکا ان باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ ارسلان کے والد کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا۔ ساری کھیتوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس ہی پر تھی۔ اس سال بارشیں کم ہوئی تھی اور فصل سوکھنے لگی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ پرانے ٹیوب ویل کو دوبارہ ٹھیک کروا لیا جائے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بوڑھا آدمی اس کو یہ کرنے سے روک دیتا تھا۔ اس بار بھی اس کو ایک بزرگ ملا۔ اس نے یہی بات کہی کہ بیٹا، اس ٹیوب ویل کو بند ہی رہنے دو، اس میں آپ کی اور ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو وہ جب آگے سے کسی سے جواب کرتا کہ کیوں چاچا، کیا مسئلہ ہے، کوئی اس کو ٹھیک کیوں نہیں کروانے دیتا، لیکن اس کا جواب ہمیشہ اس کے لیے ادھورا رہتا۔ اسی رات ارسلان کھیتوں میں پانی کی نہر بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ آسمان پر آدھا چاند چمک رہا تھا اور ہوا میں گنے کے پتوں کی سرسراہٹ آ رہی تھی۔ اچانک اسے دور سے ایک آواز سنائی دی، ٹیوب ویل کے چلنے کی۔ وہ رک گیا۔ یہ آواز وہ پہچانتا تھا، کیونکہ یہ آواز ٹیوب ویل کی موٹر کی تھی۔ ارسلان نے چونک کر اندھیرے میں دیکھا، کھیتوں کے بیچ میں موجود ایک پرانا شیڈ ہلکی سی حرکت میں تھا، جیسے اندر اس کے کچھ چل رہا ہو۔ اس نے زیر لب کہا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس ویل کی بجلی کا کنیکشن 7 سال پہلے ہی کٹ چکا تھا۔ خاموش کھیت اور چلتی موٹر۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ آواز صاف ہوتی گئی۔ موٹر واقعی میں چل رہی تھی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ روشنی کی مخصوص سی لکیر اندھیرے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ ٹیوب ویل کا شیڈ قریب آیا۔ زنگ آلودہ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے موٹر کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ ارسلان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ دل ہی میں سوچا، شاید کسی نے ٹھیک کر دیا ہو، اور اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ دروازے تک پہنچا۔ اس نے اندر کو جھانکا۔ موٹر واقعی میں گھوم رہی تھی۔ پائپ سے پانی بہہ رہا تھا اور زمین گیلی تھی، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ پانی میں مٹی کی بو نہیں تھی، بلکہ کسی باسی چیز کی سڑن سی آ رہی تھی۔ اس کو گیلی مٹی میں قدموں کے نشان دکھائی دیے اور ارسلان نے اندر قدم رکھا۔ پانی اس کے جوتوں کے نیچے چپ چپ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ گیلی مٹی میں قدموں کے نشان موجود تھے۔ اس نے دیکھا کہ ننگے پاؤں کے نشان مٹی کے اوپر موجود ہیں، اور وہ سیدھے موٹر کے گرد دائرے میں بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی بار بار موٹر کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ ارسلان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ کس کے ہو سکتے ہیں۔ اس نے ٹارچ گھمائی ادھر ادھر، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن موٹر چل رہی تھی، پانی بھی بہہ رہا تھا، اور قدموں کے نشان بھی واضح اور تازہ تھے۔ ٹیوب ویل کے پائپ کے ساتھ ایک گہرا کنواں نما شافٹ بھی موجود تھا، جہاں سے پانی کھینچا جاتا تھا۔ ارسلان نے ٹارچ اس میں ڈالی۔ روشنی نیچے تک اتری۔ یہ اس کے لیے بہت ہی خوفناک منظر تھا، کیونکہ اس کو کہیں حد تک ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ سنسان گاؤں، سب کے سب سوئے ہوئے تھے، اور یہ ارسلان نامی لڑکا کنویں کے اندر جھانک رہا تھا۔ اس نے جب ٹارچ نیچے کو لگائی، اس کو سب سے پہلے گیلی دیواریں دکھائی دی، پھر اس کے بعد کنویں کی کالی گہرائیاں، اور پھر اس کو کچھ ہلتا ہوا دکھتا ہے۔ وہ چونکا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے ٹارچ کانپنے لگی۔ کچھ لمحے کچھ بھی نہ دکھا، لیکن اس نے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ فوکس کر کے دیکھا۔ اس کو ہلکی سی کسی کی باڈی دکھائی دی، جیسے کہ پانی کے نیچی سطح پر کوئی سانس لے رہا ہو۔ مینز کے پانی کے اندر دائرے بن رہے تھے۔ اس نے سوچا کوئی جانور ہوگا جو کہ کنویں میں گر گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے موٹر کی آواز اچانک تیز ہو گئی اور پانی بہت ہی زور سے اچھلنے لگا، اور شافٹ کے اندر سے ایک ہاتھ اوپر آیا۔ وہ بیئر ہینڈ تھا، بہت ہی زیادہ بڑا اور سوجا ہوا، اور بالکل کالے رنگ کا تھا۔ اور یہ اتنا جلدی ہوا کہ ارسلان کو سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملا، اور وہ اندر ہی جھانک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ اس نے بھاگنا چاہا، لیکن وہ کنفیوز ہو گیا کہ میں کہاں پر بھاگوں۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ موٹر کی آواز اب پورے شیڈ میں گونج رہی تھی۔
زمین پر پانی تیزی سے پھیلنے لگا جیسے کنویں کا پانی ابل رہا ہو۔ ارسلان دروازے کی طرف بھاگا مگر جیسے ہی باہر نکلا اس نے دیکھا گیلی مٹی پر ننگے قدموں کے نشان اب شیڈ سے باہر نکل کر اس کے گرد بن رہے تھے۔ وہ درمیان میں کھڑا ہوا تھا، ایک دائرہ اس کے ارد گرد آنے لگا اور نشان بنتے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک، بغیر کسی جسم کے، جیسے کوئی اندیکھی چیز اس کے گرد چکر لگا رہی ہو۔ اچانک اس کے کان کے پاس سے سرگوشی ہوئی، ارسلان! وہ یہ سن کر جم گیا۔ یہ آواز وہ پہچانتا تھا، یہ اس کے والد کی آواز تھی جو 2 سال پہلے مر چکے تھے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، اس کو اچانک پھر آواز آئی کہ بیٹا پانی بند کر دو۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بولا، ابا یہ آپ ہیں؟ آواز پھر سے آئی، اب کنویں کے اندر سے آواز آ رہی تھی، بیٹا مجھے نکالو۔ ارسلان کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کے والد کی لاش کبھی نہیں ملی تھی، وہ اسی کھیت میں ایک رات غائب ہوئے تھے۔ ارسلان آہستہ آہستہ واپس شیڈ میں گیا۔ موٹر بہت ہی زور سے چل رہی تھی۔ اس نے ٹارچ اٹھائی، روشنی دوبارہ شافٹ میں ڈالی۔ پانی اب بالکل سیاہ تھا اور سطح کے نیچے ایک چہرہ جو کہ سوجا ہوا تھا، پھولا ہوا تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے اور بھی بہت زیادہ چہرے تھے، اور وہ گاؤں کے لوگوں کے تھے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے، اور سب کے سب پانی میں کھڑے ہوئے تھے، اوپر کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب نے بولا ہمیں اوپر کھینچو۔ اچانک پانی سے کئی ہاتھ نکلے۔ ارسلان کو ایسے محسوس ہوا کہ انہوں نے میری ٹانگیں پکڑ لی ہیں۔ وہ چیخا کہ مجھے چھوڑو، مگر اس کا جسم برف جیسا ہو چکا تھا۔ وہ فرش پر گر پڑا، پانی اسے شافٹ کی طرف گھسیٹنے لگا۔ موٹر کی آواز اب انسانی چیخوں جیسی ہو گئی تھی، گویا کہ بہت ہی زیادہ انسان چیخ رہے ہوں۔ اچانک اسے آواز آتی ہے، بیٹا نیچے آ جا۔ پھر صبح ہوتی ہے۔ صبح جب گاؤں والے کھیتوں میں آتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ پرانا ٹیوب ویل بند تھا، شیڈ بالکل خاموش تھا، مگر زمین پوری کی پوری گیلی تھی اور مٹی میں تازہ قدموں کے نشان بھی موجود تھے، 2 طرح کے، ایک بہت ہی بڑے پاؤں کے نشان اور ایک جوتوں والے تھے۔ دونوں شافٹ تک جاتے ہیں، واپس نہیں آتے۔ اب اس دن کے بعد اس گاؤں کے لوگ کہتے ہیں رات کو اگر کھیتوں میں پانی بہنے کی آواز آئے تو سمجھ لینا کہ ٹیوب ویل پھر چل رہا ہے، اور اگر قریب جاؤ گے تو گیلی مٹی میں دائرے بنتے ہوئے قدموں کے نشان نظر آئیں گے۔ درمیان میں کھڑے مت رہنا کیونکہ ویل کبھی بھی خالی نہیں رہتا، وہ اپنے پانی کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کو کھینچ لیتا ہے، اور اس سے پہلے رات کے وقت جو بھی گاؤں میں ٹیوب ویل کے پاس پہنچا وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آیا، اور گاؤں والوں کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد بھی ارسلان کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ہارر سٹوری پسند آئی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور پیارا سا ایک لائک دیجیے گا۔ تو اگر آپ کو ایسی ہارر سٹوری سننا پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔